بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں ہیں۔ آپ کو میں مسلسل یہ بتاتا رہتا ہوں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور تبدیلیاں نہ صرف آ رہی ہیں بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، اور اس پہ آپ غور کیا کریں، اور جتنی تبدیلیاں آپ کو مل رہی ہیں اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان واپس اپنے اصل راستے کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کو چیزیں اچھی ملیں گی، کیونکہ حافظ صاحب نے ایک دفعہ پھر بتا دیا ہے کہ وہ ہیں۔ حافظ صاحب نے پھر بتا دیا ہے کہ وہ ہیں، اور حافظ صاحب پھر جیت گئے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں بھی جیتے تھے جب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے لیا، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ کیسے حافظ صاحب نے بتایا؟ کیونکہ کراچی میں صورتحال بالکل مختلف ہوتی جا رہی تھی، اور 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود رزلٹس اناؤنس نہیں ہو رہے تھے، رزلٹس کو روکا ہوا تھا، اور معاملات دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا در پردہ، اور پھر آنن فانن یہ یکدم رزلٹس کیسے ایشو کر دیے گئے تمام کے تمام حلقوں کے، کیونکہ معاملات تو کچھ اور چل رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال بتاؤں گا، اور اس میں حافظ صاحب کا کتنا کردار ہے، اور حافظ صاحب دوبارہ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا صورتحال دیکھ لیتے ہیں اس وقت پاکستان کی قومی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو کراچی کا جو معاملہ ہے، سندھ کے جو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ بھی قومی سیاست میں بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے، اور اس سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ لیکن پہلے ذرا چلتے ہیں لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب سب آمنے سامنے ہیں، یعنی فیملیز آپس میں ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کہ خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، اور خاندانوں کے اندر جو ہے وہ خاندان جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے الگ راستہ لیں گے، وہ شریف فیملی ہو، وہ چودھری فیملی ہو، وہ دیگر خاندان ہوں، ایون نیچے چلے جائیں، نیچے بھی فیملیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ اور یہ شعور اور یہ جو آیا ہے نیا، ایک نئی ویو آئی ہے، اس پہ ذرا غور کیا کریں۔ صورتحال یہ ہے، اس وقت نگراں سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں، اور ساتھ ساتھ مرکز کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ابھی صرف خان صاحب نے آف دا ریکارڈ بات کی تھی کچھ پروڈیوسر کے ساتھ، کچھ جرنلسٹ کے ساتھ، کہ جناب شہباز شریف صاحب بری طریقے سے پھنس گئے ہیں، اور اب ہم ذرا شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دینے لگے ہیں، اور اب ہمارا رخ ہوگا قومی اسمبلی کی طرف۔ ابھی انہوں نے صرف آف دا ریکارڈ بات کی تھی، اور آف دا ریکارڈ بات میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا بھی دی تھیں، اور یہ فیکٹ ہے، اور اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور اب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ کیوں خراب ہونے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ چلیں پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اجلاس ہو چکا ہے ایک عدد، اور اس میں 1 on 1 مقابلے کا تصور پیدا کیا گیا، اور ایک تو یہ کیا گیا کہ دو باتیں ہیں، یا تو پی ڈی ایم کا ایک ہی نشان ہو اور ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی سب کے سب پی ڈی ایم کے فورم پہ آئیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم 1 on 1 مقابلہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، پنجاب کی بات ہو رہی تھی، 1 on 1 مقابلہ کرتے ہیں، اور ایک طرف پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا۔ زرداری صاحب نے اس کے حق میں یہ دلیل دی کہ دیکھیں ملتان میں ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے، ضمنی الیکشن ہوا، تمام کے تمام جو سیٹیں تھیں عمران خان صاحب جیت گئے، لیکن ملتان کی نشست یوسف زا گیلانی صاحب کے بیٹے جیت گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہار گئی، اس لیے کہ وہ 1 on 1 مقابلہ تھا۔ اور اسی طرز پہ اگر ہم آگے چلیں تو ہم آگے بھی جا کے بہت سا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور زرداری صاحب نے کچھ سیٹیں زیادہ مانگ لی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، زرداری صاحب ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں کہ یہ آپ میرے حوالے کر دیں، خاص طور پہ ترین گروپ والا معاملہ یہ سارا میرے حوالے کریں۔ پھر چودھری سرور صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں کچھ ملتان کا پورا ملتان ڈویژن جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے دے دیں، ڈی جی خان ڈویژن مجھے دے دیں، یہ 2 ڈویژن تو میرے حوالے کریں، اور میں جانوں اور میرا کام جانے، یہاں پہ مسلم لیگ نواز نہ آئے پورے ساؤتھ پنجاب سے۔ سینٹرل پنجاب سے بھی کچھ سیٹیں مانگی ہیں، خاص طور پہ ندیم افضل چند صاحب گوندل برادران کے لیے، اور قائرہ صاحب کے لیے، یہ سیٹیں بھی انہوں نے مانگ لی ہیں۔ پھر آگے آ جائیں پنڈی میں، راجہ پرویز اشرف صاحب، مری میں اور اٹک میں بھی سیٹیں مانگی ہیں زرداری صاحب نے، اور اس طریقے سے
کل ملا کے ایون بھاولپور ڈویژن بھی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ بھی آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں، تو یہ کل ملا کے کچھ سیٹیں بن جاتی ہیں. صرف صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی 60-70 سیٹیں بن جاتی ہیں. یہ 30 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے. 30 حلقوں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 30 قومی اسمبلی کے حلقے اور اس کے نیچے جو 60 صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں. اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بھی دے دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس لیے اب آمنے سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اتنا اگر یہ سارا کچھ ہم نے ان کو ہی دے دیا تو پھر ہم کل کیا کریں گے. پھر چودھری شجاعت صاحب ہیں، وہ اپنی سیٹیں مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جیسے کاف لیگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، تو لہٰذا آپ بھی ہمارے حوالے کریں. اور وہ ان کو مسلم لیگ نواز نے یہ تجویز دی ہے کہ جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ وہ چلی گئی ہے پی ٹی آئی اور بلے کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں، تو چودھری شجاعت صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بچے ہمارے حوالے کریں، ہم شیر کے نشان پہ یہ الیکشن لڑیں اور مستقل تاکہ آگے بڑھا جائے. تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فوری طور پہ جو خطرہ ہے، اور اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طریقے سے ہو جائے گی اور مسلم لیگ نواز جو ہے اتنا بڑا جگرا دکھائے گی، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ تو برداشت کر لے گی کہ ایک الیکشن مزید وہ لوز کر لے، لیکن وہ یہ نہیں برداشت کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہم نکلیں جب 5 سال کے بعد تو آگے پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو اور پی ٹی آئی بھی کھڑی ہو اور ایک کے مقابلے میں 2 سے مقابلہ کرنا پڑے. لہٰذا وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اس پہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اب بندے پورے کیے جا رہے ہیں کہ 181 نمبر جو ہیں وہ پورا کیا جائے اور اپنے ایم این ایز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وقت صدر مملکت وہ کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور پتہ چلے کہ بندے جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اور بندے گھروں پہ بھی نہیں ہیں اور شہروں میں بھی نہیں ہیں اور پاکستان میں بھی نہیں ہیں. جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ کہیں مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ کام نہ کرتے اور ایم این ایز کو بیرون ملک نہ لے جائے. اور ایک تو مبینہ طور پہ ایک آڈیو بھی وجاہت صاحب کی اور ان کے حسین الہی ان کے بیٹے کی آ چکی ہے، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر کوشش کی جا رہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے اس کو بھی ذرا توڑ دیا جائے، اس کو بھی فارغ اس میں بھی ڈنٹ لگایا جائے. پاکستان مسلم لیگ کا چودھری پرویز الہی صاحب کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ 2-3 کا مقابلہ ہے اور اس میں ایک دو اور آ گئے تو وہ 50-50 ہو جائے گی. تو کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ کدھر جانا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، تو وہ پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو اگر پارلیمانی پارٹی 50-50 ہو جائے تو پھر اس میں پھر فلور کراسنگ والی شک جو ہے، نااہلی والی شک وہ نہیں آئے گی. بہرحال مسلم لیگ نواز اپنے ایم این ایس پورے کر رہی ہے اور اس کو بھروسہ نہیں ہے اپنے اتحادیوں پہ بھی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب خاموشی سے کوئی ٹیکہ لگا دیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں. اس لیے وہ بندوں کو پورا کر رہے ہیں تاکہ آگے پیچھے کوئی نہ ہو. تو یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب ایک اور مصیبت بھی آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ان کا الیکشن روکا جائے. اگر ہم الیکشن نہیں روک سکتے، اگر یہ الیکشن ہو گئے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیسے خراب ہوگا؟ ویسے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اگر ہم اب کرواتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی نہیں ہوگا، نگراں حکومتیں نہیں ہوں گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں ہوں گی اور انتظامیہ ان کے کنٹرول میں ہوگی اور وہ بجٹ بھی دے سکیں گے، خاص طور پہ صوبائی حلقوں میں. اور صوبائی حلقوں کو ایم پی ایز کو بجٹ دیں گے. قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا وہ تو متاثر نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کا قانون بھی لاگو نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک اچھی خاصی مصیبت پڑ گئی. اب اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پھر 2-3 مہینے ضائع کر دیں اسی مصیبت میں، تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی عام انتخابات کی طرف جائیں. اور یہ عمران خان صاحب جو واپس جا رہے ہیں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی سگنل موصول ہوا ہے، ورنہ قومی اسمبلی میں یہ کیوں آتے ہیں. اب واپس آتے ہیں کراچی کی طرف اور حافظ صاحب کا بھی آپ کو بتانا ہے. تو کراچی میں جی رزلٹس روکے گئے اور 2 دن تقریباً 36 گھنٹے سے زیادہ روکے گئے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ جیت نہیں رہی تھی. خاص طور پہ کراچی کی بات ہو رہی ہے اور کراچی میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
وہ پیچھے چلی گئی، ان کا بھی ایک الگ سے انالیسس کریں گے۔ جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت بن کے آگئی، حالانکہ جماعت اسلامی اگر میرٹ پہ الیکشن کے نتائج ہوتے تو جماعت اسلامی نمبر 1 پہ تھی، پیپلز پارٹی 2 پہ تھی، پاکستان تحریک انصاف 3 پہ تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہر صورت میں میئرشپ لینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن نتائج بھی روکے، تبدیل بھی کیے۔ جو الزامات بھی تمام لگا رہے ہیں، کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے الزامات کو ہم دہرا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے سندھ میں، کراچی میں، انہوں نے الزامات لگائے، اور اس کے مطابق پھر بہت زیادہ جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے بھی تعلقات تو ہیں بڑوں کے ساتھ، طاقتور لوگوں کے ساتھ، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے بھی پھر ایک میسج کیا کہ جناب ہم شریف لوگ ہیں، ہم بار بار کل سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں نتائج دیے جائیں، ہم جیت رہے ہیں۔ حافظ نعیم خاص طور پہ، حافظ نعیم صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے، انہوں نے اپیلیں کی، پھر میسیجز کنوے کیے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے پھر ایک اور رپورٹ چلی گئی کہ اگر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اگر ان دونوں کو ہم آؤٹ کرتے ہیں بیک وقت تو ایم کیو ایم پہلے ہی آؤٹ ہے، تو یہ سارے کا سارا کراچی کا الیکشن جو ہے یہ سارا ہی سارا سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، اور اگر یہ تینوں جماعتیں متحد ہو کے ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی تینوں متحد ہو گئیں کراچی کے الیکشن پہ اور نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھرنے شروع کر دیے، تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور یہ اگلی جو وہ کہتے ہیں کہ جو اگلا بدتر ہے اس سے بھی جائیں گے اور یہ کام خراب ہو جائے گا۔ اور یہ طاقتور حلقوں میں بھی یہ صدا پہنچی، اور پھر طاقتور حلقوں نے بھی میسج دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کہا کہ کچھ شرم کریں، اور ضلع انتظامیہ سے بھی کہا کہ تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یکدم یہ نتائج جاری ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 93 سیٹیں حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نواز 7، جے یو آئی 3، یعنی کہ پی ڈی ایم نے ساری پی ڈی ایم نے مل کے 103 نشستیں حاصل کی ہیں۔ الزامات، ٹھپے، سب کچھ ہونے کے باوجود 103 سیٹیں، جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی 86 اور پاکستان تحریک انصاف 40، یہ اس طرح ملا کے 126 ہو جاتی ہیں، اور سمپل میجورٹی ان کے پاس آ گئی۔ پھر 3 انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد 2 ٹی ایل پی ہے، اور ایک جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی آفاق گروپ ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے ملا کے 132 اپوزیشن لے اڑی، اور 103 پی ڈی ایم کے حصے میں آئے، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ملا کے ان کے حصے میں آئیں، تو یہ رزلٹ آیا ہے، اور اس طریقے سے حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں میئرشپ کے طور پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی دونوں کی میجورٹی، سمپل میجورٹی سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لی ہیں، 126 دونوں ملا کے 126 سیٹیں ہیں، جبکہ 117 یا 118 چاہیے ہوتی ہیں، تو ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے۔ پھر آگے آئی تھنک خواتین کی نشستیں بھی ہیں، وہ جو انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اس کا بھی آنا ہے، تو وہ مزید رہیں گے تو فرق اور بڑھ جائے گا۔ تو اس طریقے سے حافظ نعیم صاحب جیت گئے، پنجاب اسمبلی میں حافظ عمار یاسر نے سارا پانسا پلٹا تھا، اور ادھر حافظ نعیم صاحب نے پانسا پلٹ دیا، تو حافظ صاحب مسلسل جیت رہے ہیں۔ حافظ صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔